نے معیار طہارت کن کو بنایا؟ فرما انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عربی میں جو لفظ آیا وہ لفظ انما ہے۔ انما کہتے ہیں حصر کو، یعنی ایک تو اللہ نے ارادہ کیا کہ اے اہل بیت رسول تمہیں ایسا پاک کیا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، ہر طرح کی پلیدی، ہر طرح کی نجاست کو تم اہل بیت سے، کوئی اور پاک نہیں کر رہا، یہ ڈائریکٹ خدا پاک کر رہا ہے۔ مطلب اس کائنات میں صرف اور صرف 14 ہستیاں ہیں جنہیں ڈائریکٹ کس نے پاک کیا ہے؟ پروردگار عالم نے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا مولانا 1,00,000 کم جو انبیاء تھے کیا وہ پاک نہیں تھے؟ تو خدا نے صرف 14 کا ذکر کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں یہ صرف 14 ہیں جنہیں ڈائریکٹ اللہ نے پاک کیا ہے، ان کے بعد جتنے انبیاء ہیں اولیاء ہیں اگر وہ پاک ہوئے تو 14 کے ذریعے سے پاک ہوئے۔ خدا نے عالم ذر میں 14 کی ارواح کو دکھایا، یہاں تک کہ آپ کے 7ویں امام سے 5ویں امام سے غالباً روایت بھی فرماتے انبیاء کو جو درجات بھی ملے وہ معصومین کی معرفت کی وجہ سے ملے۔ وہاں پہ 2 نبیوں کا واقعہ معصوم نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں آدم اولو العزم بن سکتے تھے پر آدم میں عزم نہیں تھا۔ ہر نبی اولو العزم بن سکتا ہے، تو معصوم سے پوچھا کیا مطلب عزم نہیں تھا؟ کہ خدا نے جب 14 کی ارواح کو، وہاں اجسام نہیں تھے، 14 نور تھے، خدا نے ہر نبی پہ ان 14 نوروں کو ظاہر کیا اور فرمایا جب ہر نور کا نام آتا گیا یہاں تک کہ 14ویں کا نام آیا تو ہر نبی کو کہا کہ تم ان کو مانو گے قبول کرو گے تو خدا پھر درجات دے گا۔ تو فرمایا حضرت آدم نے تھوڑی دیر سکوت اختیار کیا اور اس کے بعد کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں۔ فرمایا اس تھوڑی دیر نے اسے اولو العزم نہیں بنایا۔ اور فرمایا ابراہیم کے سامنے جب 14 کے نام آئے ابراہیم نے فی الفور ہاں کہا تو خدا نے اولو العزم انبیاء میں سے بنا دیا۔ یہ وہ 14 نور تھے۔ فرمایا یہ وہ 14 انوار۔ تبھی چھٹے ماہ فرماتے بنا عبد اللہ بنا سبح اللہ، ہمیں دیکھ کر ملائکوں نے عبادت کرنا شروع کی، ہمیں دیکھ کر ملائکوں نے تسبیح کرنا شروع کی۔ یہ صرف 14 انوار تھے جسے ڈائریکٹ کس نے پاک کیا؟ پروردگار عالم نے۔ مطلب یہ صرف 14 ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ علم کس سے لیا ہے؟ پروردگار عالم سے۔ باقی جتنی بھی ہستیاں ہیں خدا ان کو جو کچھ بھی دیتا تھا وہ بفیض محمد اور آل محمد عطا کرتا تھا۔ تبھی ہم کہتے ہیں نوح کی کشتی اگر بھنور سے نکلی تو کس کے صدقے میں؟ آل رسول کے صدقے میں۔ یوسف کو اگر کنویں سے نکالا گیا تو کس کے صدقے میں؟ آل محمد کے صدقے میں۔ یونس اگر مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو کس کے صدقے میں؟ آل محمد کے صدقے میں۔ جو فیض مل رہا تھا وہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں مل رہا تھا۔ تبھی ولایت اتنی اہم ہے کہ قبلہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اور اتنی روایات ہیں کہ اگر علی کو نہیں مانا تو فرمایا ساری عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ کیوں کہا 73 فرقے ہوں گے لیکن ایک فرقہ جنتی ہوگا؟ کیونکہ یہ اہل ولایت ہوگا۔ اب اس میں کچھ مستضعف فکری ہیں، مثلا ہے بیچارہ اہل سنت بھائی لیکن اس تک صحیح پیغام پہنچا نہیں، تو اب ضروری نہیں کہ یہ بھی جنت میں نہ جائے۔ جتنے مستضعف یعنی فکری اعتبار سے جو ضعیف ہیں فرماتے ہیں دل تھا اس کا کہ میں ہدایت پاؤں لیکن صحیح پیغام نہیں پہنچا، مختلف جھانسوں میں آ گیا، زندگی گزار دی، اب یہ عالم برزخ میں جائے گا، پھر عالم برزخ میں خدا اس کو دعوت مقام اہل بیت دے گا۔ اگر عالم برزخ میں مان لیتا ہے تو خدا اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ خدا کسی بھی بندے سے زیادتی نہیں کرتا۔ لیکن یہ ولایت اتنی اہم کیوں ہے کہ آدمی اہل نماز بھی ہے، اہل روزہ بھی ہے، اہل سجدہ بھی ہے، اہل حج بھی ہے، اہل زکوٰۃ بھی ہے، کہ مولانا اتنی نیکیاں کر کے گیا اور آپ کہہ رہے ہیں اگر اہل ولایت نہیں تو جنت میں نہیں جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ یہ ولایت کیوں اہم ہے؟ اس کی مثال دے کے سمجھاؤں تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے خوارج کتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ شاید وہ نمازیں ہم بھی نہ پڑھ سکیں، کتنے روزے رکھتے تھے، 4 گھنٹے نماز شب میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جہنمی صبح سے شام تک
روزے رکھ رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں، 2 دن ہو جاتے تھے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، لیکن کہا پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اہل ولایت نہیں ہیں۔ اس کی مثال سمجھیں، جیسے آپ گھر میں سفرے پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یہ کھانا کیا کرتا ہے؟ آپ کے بدن کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے کا کام ہے بدن کو تنومند بنائے۔ اب بدن جب طاقتور ہو گیا تو یہ جس نے بدن نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب بدن طاقتور ہو گیا، اب بدن کی مرضی ہے وہ اس طاقتور بدن سے گناہ بھی کر سکتا ہے، اس طاقتور بدن سے نیکیاں بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا اس نے نیاز کھائی ہے تو نیکی کرے گا، یا مثلا عید میلاد النبی کا حلوہ کھا کر آیا ہے تو نیکی کرے گا، نہیں۔ کھانا کوئی بھی ہو، کھانا اسے نہیں بتاتا کہ تو نے نیکی کرنی ہے یا اچھائی کرنی ہے۔ یا یہ کہوں یہ آم جو سیب اور سبزیاں جو پھل ہیں، یہ انسان کو ڈائریکشن نہیں دیتے۔ ان کا کام ہے، گوشت کا کام ہے، سبزیوں کا کام ہے، وٹامنز کا کام ہے، بدن کو کیا کریں؟ طاقتور کریں۔ نیکی کرنا، اچھائی کرنا یہ کھانے کا کام نہیں ہے کہ کھانا ایسے بتائے کہ تم نے نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے۔ تو کھانا کسے طاقتور کرتا ہے؟ بدن کو، لیکن بدن کو ڈائریکشن نہیں دیتا کہ نیکی یا اچھائی۔ اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، عبادت، نماز کیا ہے؟ ریاضت ہے، محنت ہے، زحمت ہے۔ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہو، ریاضت کر رہے ہو نا، بھوک کو برداشت کر رہے ہو، پیاس کو برداشت کر رہے ہو۔ نماز پڑھتے ہو، ایک ریاضت ہے کہ میری توجہ ادھر ادھر نہ جائے، مرکوز رہے پروردگار عالم پر۔ زکوٰۃ دیتے ہو، اپنا پیسہ دینا، یہ ریاضت ہے اللہ کی راہ میں۔ جہاد کرتے ہو، بدن کی قربانی درنا، یہ ایک ریاضت ہے۔ اب نماز اور روزہ اور عبادت کے رکھنے سے کون طاقتور ہوتا ہے؟ روح طاقتور ہوتی ہے، روح مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن اس روح نے نیکی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے، یہ نماز اسے ڈائریکشن نہیں دیتی۔ شمر نے اتنی نمازیں پڑھی، اسے ڈائریکشن کا نہیں پتا۔ خوارج نے اتنی نمازیں پڑھی، ڈائریکشن، روح مضبوط ہو چکی ہے۔ آپ کے سامنے کسی بکرے کا سر بھی کاٹا جائے تو آپ سر موڑ لیتے ہیں کہ جناب یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ لیکن خوارج کا عالم یہ تھا، روحیں کیونکہ ان کی اتنی مضبوط تھیں، ایک خاتون کا شکم کو پارا کیا، بچے کو نکالا، ابھی وہ بیچاری زندہ تھی، اسی کے سامنے اس کے سر کو قلم کر دیا۔ یہ مضبوط روحوں والے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ عبادت روح کو مضبوط کرے، اور روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اتنی سرسخت ہو جاتی ہے کہ پھر اسے پرواہ نہیں، میں سر کاٹ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک گھرانہ تھا، 2 بیٹیاں تھیں، ماں باپ سفرے پہ کھانا کھا رہے تھے، داعشی لوگ آئے اور حملہ کیا، اسی سفرے پہ جہاں کھانا کھا رہے تھے اس کی چھوٹی بچی کو باپ کے سامنے انہوں نے ذبح کر دیا۔ اب یہ داعشی کم نمازی نہیں ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہو بعض ایسے طالبان کہ نوجوانوں کے سر کاٹ رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، اور بالکل پرواہ نہیں ہوتی، اور وہیں پہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی روحیں کیا ہو گئی ہیں؟ مضبوط ہو گئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نا، بعض لوگ جب عبادت کرتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ شدید ہو جاتے ہیں، روحیہ ان کا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، سر کاٹتے ہیں پرواہ نہیں، بدن کاٹتے ہیں پرواہ نہیں، عبادت تو کر رہے ہیں، روح مضبوط ہو رہی ہے، لیکن ڈائریکشن نہیں ہے۔ ڈائریکشن کون دیتا ہے؟ فرمایا جب اہل ولایت بنتے ہو، جب ولی خدا کی حکومت میں آتے ہو، یہ ولی تیری نمازوں کو ڈائریکشن دیتا ہے، یہ ولی تمہاری روح کو ڈائریکشن دیتا ہے، ولی تجھے بتاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ وہیں پہ بندہ نمازی بنے، علی سے دور ہو، قاتل حسین بن جائے گا، نمازی بنے، عابد بنے، حسین سے دور ہو، قاتل حسن ابن علی بن جائے گا۔ روح مضبوط ہو گئی، ابن ملجم 1 نمبر کا نمازی ہے، قاتل امیر المؤمنین۔ جب آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں کہ کیسا بندہ جو ٹاپ کلاس کا نمازی ہے، لیکن جو اصل نماز ہے اس علی بن ابی طالب کے سر پہ آ کے ضربت مار رہا ہے، کیونکہ یہ ولایت کے راستے سے کیا ہو گیا ہے؟ دور ہو گیا ہے۔ اس کی بڑی سے بڑی مثال شیطان ہے۔ شیطان سے امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے 4,500 سال اس بندے نے عبادت خدا کی، لیکن کیونکہ ولی خدا کی ولایت میں نہیں آیا،
اللہ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا. تو ہماری نمازوں کو بھی اگر نجات ملتی ہے تو علی ابن ابی طالب کی وجہ سے. ہمارے حج و زکوٰۃ کو بھی اگر نجات ملتی ہے تو ہمارے مولا آقا علی ابن ابی طالب کی وجہ سے. یہ جذبہ ولایت ہے جو آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے. جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے پر آپ کا کوئی قبلہ تو ہونا چاہیے نا. قبلہ کیسے بناتے ہو؟ کعبے کو بناتے ہو. کیوں نماز اور امام علی میں اتنا خدا نے ان کو جوڑا ہے کہ ولادت ہوئی تو کعبے میں، شہادت ہوئی تو مسجد میں، ولایت کا اعلان ہوا تو حالت رکوع میں. یہ بار بار علی کو نماز سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ تاکہ تجھے بتایا جائے کہ حقیقت نماز نام ہے وجود علی ابن ابی طالب کا. یہ وہ وجود ہے. اگر ان کی ولایت میں آؤ گے تو پھر فرمایا عبادت کرو گے خدا ثواب دے گا. حدیث معصوم میں فرمایا ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن. یاد رکھنا جب کوئی شرابی، معصوم سے پوچھا نا مولا مومن شراب پیتا ہے؟ مومن گناہ کرتا ہے؟ آپ کا شیعہ گناہ کرتا ہے؟ ساتھ میں فرمایا ہاں گناہ کرتا ہے. لیکن فرمایا یاد رکھنا جب وہ گناہ کرتا ہے کہ کوئی شرابی شراب نہیں پیتا لیکن جب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا. ولا یزن الزانی حین یزنی وہو مؤمن. زانی جب زنا کرتا ہے تو اس عمل کو انجام دیتے ہوئے وہ مومن نہیں ہوتا. اس وقت وہ ہماری ولایت میں نہیں ہوتا، وہ شیطان کی ولایت میں ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے تو نہیں کہا نا کہ حرام کھاؤ، ہم نے تو منع کیا نا کہ نشہ نہ کرو، ہم نے تو منع کیا نا کہ بد حجاب نہ بنو. لیکن جس وقت یہ کام کر رہی ہوتی ہے یا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ہماری ولایت میں نہیں ہوتا. پھر کہا کہ مولا اگر آپ کا شیعہ گناہ کرے تو اس سے اظہار براءت کریں، اس سے اظہار نفرت کریں. فرمایا نہیں، اس سے اظہار براءت نہ کرو، اس کے عمل سے اظہار براءت کرو. فرمایا شیعتنا خلق من طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہیں. فرمایا وہ پاک ہے، اس کا عمل نجس ہے. کہ مولا اسے بول سکتے ہیں کہ تو گنہگار ہے کہ نہیں؟ ایسے نہیں بولو، بولو تمہارا عمل برا ہے لیکن تمہاری روح طیب و طاہر ہے. کیونکہ کس کے ماننے والے ہو؟ اہل بیت رسول کے ماننے والے ہو. کہاں مومن کی مثال جب گناہ کرتا ہے اس کی مثال علماء دیتے ہیں، شاید کلام معصوم بھی ہے، ہیرے کی طرح ہے، الماس کی طرح ہے. ہیرا چمکتا ہے نا، لیکن کا یہ ہیرا کبھی کبھی نالی میں گر جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ذات کیا ہے؟ ہیرا ہے. پھر نکالو گے حسین کی مجلس میں لا کے غم حسین میں دھو گے پھر نورانی ہو جائے گا. اس کی ذات روشن ہے. ہمارا جو شیعہ ہے، جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، ذات کیا ہے؟ نورانی ہے. بس اس کو دھونے کی ضرورت ہے. ہیرا پھر چاندی کالی ہو جاتی ہے، پھر آپ تھوڑا تیزاب کا پانی لگاتے ہو، پھر کیا ہو جاتی ہے؟ سفید ہو جاتی ہے. کہ اس کا وجود کیونکہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، وجود پاک و پاکیزہ ہے. حر کا وجود پاک و پاکیزہ تھا، زہیر کا وجود پاک و پاکیزہ تھا، وہب قلبی کا وجود پاک و پاکیزہ تھا. بس تم نے پاکیزگی رکھنی ہے. لیکن کا کثرت گناہ، بعض لوگ اتنا گناہ کرتے ہیں وہ اندر کی نورانیت کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کر لیتے ہیں. اس نورانیت کو تم نے بچا کے رکھنا ہے، اور اس نورانیت کی بقا کے لیے خدا نے ذکر حسین کو بنایا. کہ پورا سال انسان اپنے وجود کو برائیوں میں ڈال دیتا ہے لیکن ذکر ابا عبداللہ اسے ملا دیتے ہیں. ایک بہت بڑی شخصیت ہیں حسن بصری، اہل سنت بہت اس کا احترام کرتے ہیں. اب وہ کیوں تعریفیں کرتے ہیں آپ کے برادران اہل سنت؟ اس کی نمازوں کو دیکھ کر، اس کی عبادتوں. کبھی بھی نمازوں سے انسپائر نہ ہوا کرو. وہ بڑا جلیل القدر ہے، اتنی نمازیں، اتنا زہد، اتنی تقوی. یہ دیکھو اہل ولایت ہے کہ نہیں. اب اہل ولایت بھی ہے، نمازی بھی ہے، ہاں پھر بہجت بن جاتا ہے، پھر خمینی بن جاتا ہے، پھر سید علی قاضی بن جاتا ہے، پھر حسن زادہ عاملی بن جاتا ہے، ہاں پھر جواد عاملی بن جاتا ہے. پھر خدا ان کو مقامات بھی دیتا ہے، صاحب کرامت بھی بناتا ہے. لیکن کیا ہے؟ اہل ولایت ہے. سید علی ہمدانی جو مقبوضہ کشمیر میں ان کی قبر ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں. یہ وہ علماء تھے جو اس بر صغیر میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو شیعہ بنایا. آپ کبھی تحقیق کیا کریں کہ چلو کراچی کے شیعہ تو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے، لیکن جو بنیادی شیعہ تھے، جو پہلے شیعہ نہیں تھے، وہ شیعہ کیسے بنے؟ آپ دیکھیں گے آذربائیجان سے، ایران سے اس وقت کے علماء آئے اور انہوں نے لوگوں کو کیا بنایا؟ شیعہ بنایا. سید علی ہمدانی کے لیے مشہور ہے کہ جب یہ آئے
تو وہاں پر اور بھی تھے جو غیر شیعہ تھے. اور جب انسان زاہد بنتا ہے نا، زہد کرتا ہے، تو روح مضبوط ہوتی جاتی ہے. تو روح مضبوط ہوتی ہے تو خدا کچھ، روح کا ایک خاصہ ہے کہ جب مضبوط ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آٹومیٹک انسان کے پاس کچھ روحانی چیزیں بھی آتی جاتی ہیں. اب ضروری نہیں آپ کے پاس وہ روحانی چیز آئی تو آپ سمجھیں کہ بھئی بندہ اتنا نیک ہے کہ نہیں. دیکھو اہل بیت کا چاہنے والا اہل ولایت ہے کہ نہیں ہے. چھٹے امام کا زمانہ، ایک شخص کو لائے کہ مولا اس سے جو پوچھو یہ بتاتا ہے. مسلمان نہیں، اہل ریاضت، روح کو اتنا اس نے مضبوط کیا. امام نے کہا جو پوچھیں کہاں. کہتے مولا جا رہے تھے، درخت پہ چڑیا کا گھونسلہ تھا، وہاں سے امام نے انڈا لیا اور انڈا ہاتھ میں لیا. کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی. اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں چڑیا کا انڈا ہے. تو مولا نے کہا کیسے پتا چلا. کہا کہ میں نے آنکھ بند کی اور 10 منٹ پہلے دیکھا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی تھی، اور اب دیکھا کون سی چیز کہاں نہیں پڑی ہوئی. تو ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، انڈا اپنی جگہ پر نہیں تھا. مولا نے کہا تجھے کیسے پتا چلتا ہے. کہا میں نے یہ ریاضت کی، میں نے وہ کیا، میری روح مضبوط ہو گئی ہے لہٰذا میں دیکھ سکتا ہوں. تو امام نے کہا کہ اور کیا کیا تو نے. کہا میں نے اپنے نفس کو بڑی مشقت میں ڈالا. کہا کیسے نفس کو مشقت میں ڈالا. کہا ہمارا ایک اصول ہے کہ جو تمہارا نفس کہے وہ نہ کرو، اس کی مخالفت کرتا ہوں. وہ شہوانیت کی طرف بھیجتا ہے، میں نے چھوڑ دی. شکم پرس بناتا ہے، میں نے چھوڑ دیا. تو کہا جو وہ کہتا ہے نہیں کرتے. کہاں. امام نے کہا فوراً کلمہ پڑھو. اس نے کہا کرامتیں میں دکھا رہا ہوں، الٹا آپ میرے دین پہ آئیں اور آپ مجھے بول رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو. امام نے کہا نہیں، اپنے اصول کی مخالفت نہیں، اپنے نفس سے پوچھو کہ محمد کا کلمہ پڑھوں کہ نہیں. نفس سے پوچھو. اس نے تھوڑی دیر رجوع کیا کہ نفس منع کر رہا ہے. امام نے کہا پھر وہی کام کرو جس سے وہ منع کر رہا ہے. اس نے کہا بات تو صحیح ہے. اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ پڑھا. امام نے کہا اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو اس نے کہا پتہ نہیں لگ رہا ہاتھ میں کیا ہے. تو کہا پہلے نہیں مانتا تھا تو پتہ لگ رہا تھا، اب مانتا ہوں تو پتہ نہیں لگ رہا. امام نے فرمایا شیطان کئی چیزیں تجھے دنیا میں دیتا ہے، خدا تجھے اجر آخرت میں عطا کرتا ہے. وہ تجھے اتنا ان چکروں میں پھنساتا ہے، وہ سارے لذتیں کہاں دینا چاہتا ہے تاکہ کوئی صاحب کرامت بن جائے، لوگ آگے پیچھے تیرے لگیں، تو مرشد بن جائے، پیر بن جائے اور تیری مریدی چلنا شروع ہو جائے. تو ایسے بڑے بڑے علماء جب کشمیر میں گئے تو کہا کہ لوگ آئے کہ یہ کون ہے. کہ شیعہ عالم دین اہل بیت کے ماننے والے ہیں. کہ بھائی ان کے پاس کیا ہے، یہ ہمارا مولوی ہے، صاحب کرامت ہے. تو کہتے اس وقت آغا سید علی حمدانی وضو کر رہے تھے. تو کہا کہ تمہارے اس صاحب کرامت کے پاس کیا کرامت ہے. کہا یہ ہوا میں اڑتے ہیں. تو کہ ذرا اڑ کے دکھاؤ. وضو بھی کر رہے تھے، بات بھی کر رہے تھے کہ ذرا اڑ کے دکھاؤ. تو وہ اڑا اور تقریباً 3-4 فیٹ زمین سے ہوا میں اوپر معلق. تو سارے لوگ مبہوت ہو گئے. جناب اتنی کرامت کہ جناب جو ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں اور مذاق اڑانے لگے آغا سید علی حمدانی کا. آپ کے پاس کیا ہے، ہمارا مولوی دیکھو، آپ اہل بیت کو مانتے ہو، آپ اقرار ولایت کرتے ہو، آپ کہتے ہو ہم ان کے ماننے والے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، آپ کہتے ہو ہم حق پر ہیں باقی سب باطل پر ہیں. یہ دیکھو ہمارا مولوی، یہ دیکھو صاحب کرامت، یہ ہمارا ولی اللہ ہے کہ ہواؤں میں اوپر اڑ رہا ہے. کہ آغا سید علی حمدانی سن رہے تھے. اب جب مسح کی باری آئی، انہوں نے اپنے پاؤں کو مسح کیا اور انگلی سے اپنی جوتی کو اشارہ کیا. کہتے جوتی ہوا میں اڑی. اور یہ نامی گرامی جو ولی اللہ تھا، اتنا اس کے سر پہ لگی کہ یہ بیچارہ زمین پر گر گیا. کہ جو تمہارے پاس طاقت ہے وہ ہماری جوتی کو خدا نے دی ہوئی ہے. کہ یہ مکتب ہمیں ان چکروں کے پیچھے نہیں لگاتا. خدا نے ہمیں محبت محمد و ولایت آل رسول تک. اسی طرح حسن بصری اہل سنت کیا بہت آپ سنیں گے، ان کے رند اور ان کے ولی قصیدے ان کے اتنے پڑھتے ہیں. جب جنگ صفین ہوئی تو یہ نہ معاویہ کی طرف گیا نہ امیر المومنین کی طرف گیا. نمازی بندہ، دن رات نمازوں میں مشغول. امیر المومنین گزر رہے تھے، حسن بصری وضو کر رہا تھا.
مولا نے دیکھا وضو کر رہا ہے اور پانی بے تحاشا ضائع کر رہا ہے. امام نے کہا حسن بصری اتنا اسراف نہیں کرو. اس نے علی بن ابی طالب کو دیکھا، کہ علی مجھے در سے اسراف نہیں دو، میں تو پانی کا اسراف کر رہا ہوں. تو نے جنگ صفین میں مسلمانوں کا اتنا خون بہایا، وہ اسراف نہیں تھا؟ الٹا جواب دیا امیر المومنین کو، کہ جنگ صفین میں خون بہایا اسراف نہیں تھا؟ اتنے مسلمانوں کا آپ نے خون بہا دیا. یہ ناز کرتے تھے اپنی نمازوں پہ، ناز کرتے تھے اپنی عبادتوں پہ. مولا علی نے کہا اچھا جو خون میں نے بہایا وہ اسراف تھا؟ کہاں پانی، کہاں مسلم کا خون؟ اتنا خون آپ نے، خون ناحق مسلمانوں کا خون بہایا. تو مولا نے کہا اگر میں نے خون ناحق بہایا تھا تو چلو معاویہ کی طرف حق تھا تو اس کی طرف چلا جاتا، تو خون ناحق کم بہتا تو معاویہ کا ساتھ دیتا. کہاں ساتھ دینا تو چاہتا تھا، میں نے پوری تیاری بھی کر لی تھی، اپنا گھوڑا اپنی تلوار بھی تیار کر لی تھی کہ معاویہ کی طرف جاؤں، لیکن میرے کان میں ایک آواز آئی غیب سے کہ نہ معاویہ کا ساتھ دو نہ علی کا ساتھ دو، جو بھی ان دونوں کا ساتھ دیں گے وہ جہنمی ہیں. لہٰذا میں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا. تو امیر المومنین نے مسکرا کر کہا تجھے پتا تھا وہ آواز کس کی تھی؟ تو کہا نہیں، کہ آج تک تو نے سوچا نہیں وہ آواز کس کی تھی جس کے کہنے پہ تو نہیں گیا؟ کہ نہیں مجھے آواز کا پتہ نہیں تھا. مولا نے کہا تیرا بھائی شیطان تھا. کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. امیر الفرمایا، مولا نے فرمایا یا حق ہے یا باطل ہے. پورا قرآن پڑھ دو، اللہ نے کوئی تیسرا راستہ نہیں بتایا کہ تم ایک تیسرے راستے پر چل پڑے ہو کہ نہ میں اس کا ساتھ دوں گا نہ میں اس کا ساتھ دوں گا. دوسری طرف ابو موسیٰ اشعری جس کو خوارج نے حکمیت کے لیے حکم بنایا کہ فیصلہ کرو جنگ صفین کا، یہ بھی ایک نمبر کا نمازی، حافظ، عابد، زاہد. اور جب منبر پر گیا تو عمرو عاص نے کہا دیکھو علی اور معاویہ نے مسلمانوں کو بڑا فتنے میں ڈالا ہے، تو ایک کام کرتے ہیں کہ دونوں کو ہٹا لیتے ہیں، پھر آپس میں فیصلہ کر کے کوئی تیسرا بنا دیں گے. کب بات تو بڑی اچھی ہے، یہ بڑے لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں. منبر پر گیا اور ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اس نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری کہ بالکل اسی طرح جس طرح میں ہاتھ سے انگوٹھی اتار رہا ہوں میں نے علی کو خلافت سے اتار دیا. اب عمرو عاص کو کہا تمہاری باری ہے بھائی. عمرو عاص جب منبر پر گیا تو اس نے پہلے سے انگوٹھی اتاری ہوئی تھی، اور جب بیٹھا تو اس نے پھر انگوٹھی پہنی کہ میں بالکل اسی طرح جس طرح انگوٹھی پہن رہا ہوں معاویہ کو خلافت پر بٹھا رہا ہوں. شور شرابہ ہو گیا. اس نے کہا عمرو عاص تو نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے کہا دونوں کو ہٹاتے ہیں. کہا جو دھوکے میں آئے وہ مسلم کیسا. امیر المؤمنین کیوں کنویں میں سر ڈال کے گریا کرتے تھے؟ اہل ولایت کی کمی تھی، ولایت شناسوں کی کمی تھی. کیوں رسول بارہا بتاتے رہے کہ اے مسلمانوں یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. کیوں بارہا نشانیاں دے کر انسانوں کے عقل و شعور کو کیا کرتے رہے؟ بیدار کرتے رہے کہ مومن کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. یہ روایات یا احادیث کہ تو بغیر امام کے کائنات میں زندگی نہیں گزار سکتا. تبھی حدیث متفق علیہ کہ فرماتے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تیرا امام وہی ہے جس کی تم نے اطاعت کی ہے، جس کے طرز زندگی پہ تم نے عمل کیا ہے. پھر حدیث متفق ہے کہ لواء حمد ایک علم بلند ہوگا محمد رسول اللہ کے قیامت کے دن، اور روایت میں کہتے ہیں کہ علم بردار کون ہوگا؟ ذات اقدس علی ابن ابی طالب ہوگی. یہ جو حدیث یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو ادھر جا تو ادھر جا. حدیث یہ ایسی تقسیم نہیں ہے. قسیم النار والجنت کا مطلب یہ ہے جو علی کا ہوا وہ جنتی بنا، جو علی سے ہٹا وہ جہنمی بنا. یہ ہے کہ اہل ولایت بنو. اہل ولایت آپ کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں. ہاں بندگی آ ہی نہیں سکتی جب بندہ پاک نہ ہو، جب بندہ
طاہر نہ ہو، جب بندہ پاکیزہ نہ ہو، اور یہ معدن طہارت ہے۔ اہل بیت سے جو بھی ملتا ہے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، کیونکہ مظہر صفات خدا ہیں، اللہ کی صفات کا مظہر ہیں۔ کربلا میں حسین نے اپنے اصحاب کو پاک کیا، فرش عزا پہ بلا کر آپ کو پاک کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اصحاب ابا عبداللہ الحسین کربلا میں گزرے ہیں، مثلا جناب جون، جناب زہیر، بعض نے اپنے بچوں تک کو کربلا میں کیا کیا ہے؟ قربان کیا ہے۔ سب سے پہلے اصحاب نے قربانی دی، بڑا مقام ہے اصحاب ابا عبداللہ الحسین کا۔ اب اس جنگ میں کوئی زبردستی نہیں، جاذبہ دیکھیں کتنا ہے کہ امام حسین نے سب کو بٹھا کر پہلے ان کا شکریہ ادا کیا کہ شکریہ کہ تم حسین بن علی کی مدد کے لیے آئے ہو، اور حسین تم سب سے راضی ہوئے۔ کئی ایسے تھے جو خط بھی لکھے لیکن حسین کی مدد کے لیے نہیں آئے، لیکن تم یہاں تک آئے، شکریہ۔ پھر چراغ کو بجھایا، نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی انسان جانا چاہتا ہے پر حسین سے شرمسار ہے کہ میں کیسے اٹھ کے جاؤں، بالکل امام نے اندھیرا کر دیا کہ جسے جانا ہے چلا جائے۔ کہتے ہیں بعض رونے لگے، بعض ہنسنے لگے۔ جو رو رہے تھے وہ اس لیے رو رہے تھے کہ مولا باتیں کیسی کر رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور بعض مسکرا رہے تھے کہ ابا عبداللہ بھلا آپ کو بھی چھوڑنے کا کوئی سوچ سکتا ہے کہ جنت سامنے ہو اور بندہ جہنم کی طرف چلا جائے؟